اسے شرور و فتن سے صدا بچا یا رب، اسے شرور و فتن سے صدا بچا یا رب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، دعوت اسلامی کی مدنی خبروں کے ساتھ حاضر ہیں۔ ابتداءً چند منتخب جھلکیاں۔ تیرے ہاتھ میں نے دیا ہے، تیرے ہاتھ ہے لاجیا غوث اعظم، تیرے ہاتھ ہے لاجیا غوث اعظم۔ مریدوں کو خطرہ نہیں بغیر غم سے، مریدوں کو خطرہ نہیں بغیر غم سے، کہ بیڑے کہنا خدا غوث اعظم۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا مدنی مذاکرہ ہوا براہ راست۔ غوث پیا جیلانی میرے، غوث پیا جیلانی، غوث پیا جیلانی میرے، غوث پیا جیلانی۔ سلسلہ عبرتناک خبریں براہ راست مدنی چینل کا ایک مقبول سلسلہ۔ غوث پیا جیلانی میرے، غوث پیا جیلانی، غوث پیا جیلانی میرے، غوث پیا جیلانی۔ آرٹس کونسل میں سنتوں بھرے اجتماع کے بعد مختلف فنکاروں و شخصیات کے تاثرات۔ غوث پیا جیلانی میرے، غوث پیا جیلانی، غوث پیا جیلانی میرے، غوث پیا جیلانی۔ رکن شورا عقیل اتاری المدنی کے مختلف مجالس کے اسلامی بھائیوں کو مدنی پھول۔ غوث پیا جیلانی میرے، غوث پیا جیلانی، غوث پیا جیلانی میرے، غوث پیا جیلانی۔ اور اب مدنی خبروں کی تفصیل۔ مدنی مذاکرہ ہوا براہ راست۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے عنایت فرمائے مدنی پھول، دیے سوالات کے پرمغز جوابات۔ ایک خوبصورت مدنی گلدستہ آپ کے لیے پیش خدمت ہے ماہ فاخر ربیع الاخر کی ان بابرکت گھڑیوں میں۔ مزارات اولیاء پر لوگ اپنے نو مولود بچوں کو گنجا کراتے ہیں، ان کا یہ عمل کیسا؟ بظاہر تو اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے، بلکہ یہ کوئی ہو سکتا ہے جاہلانہ تصور ہی ہوتا ہوگا۔ مزارات اس لیے تھوڑی ہے کہ وہاں گنجے کراؤ، انہیں حجامتیں بناؤ، انہیں ختنائیں کراؤ۔ انہیں مزارات اولیاء یہ ادب کے مقامات ہیں، یہاں جائے سلام عرض کرے، دعا مانگے، وہاں جا کر ان سے فیض حاصل کرے، ان کی برکتیں لوٹے، تلاوت کرے، درود پاک پڑھے۔ وہاں ان کے قرب میں اگر جگہ ہے، قبر حائل نہیں ہوتی، بیچ میں کوئی دیوار نہیں ہے، تو قبر کے سائیڈ میں جہاں قبر کی طرف کھڑا ہونا رخ نہ پایا جائے، وہاں نماز پڑھے، نوافل پڑھے، تو وہاں یہ گنجے وغیرہ نہ کروائی جائے۔ تو یہ جاہلانہ رسومات ہیں اور ان کی حوصلہ افزائی نہ کی جائے، ان سے بچنا چاہیے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ حضرت مولانا الیاس قادری صاحب سے یہ سوال ہے کہ جیسا کہ پوری دنیا جانتی ہے کہ حضور غوث الثقلین میرا محی الدین شیخ سید شاہ عبد القادر جیلانی کا عرس مبارک بڑی 11ویں شریف کی صورت میں ربیع ثانی کی 11 تاریخ کو آ رہا ہے اور اس کی آمد ہے، آپ یہ فرمائیے کہ کس طرح پوری قوم، پورے دیندار اس عرس شریف کو منائیں جس سے صحیح فیوز و برکات ہم تک پہنچ سکیں۔ عرس منانے کی روح جو ہے نا، وہ یہ کہ جن کا عرس منا رہے نا ان کی سیرت بیان کی جائے، اس کو سامنے رکھ کر اپنی سیرت کو ان کی سیرت کے سپرد کیا جائے۔ جیسا جیسا جس کا ہم عرس کر رہے ہیں، جن کی محبت کا دعویٰ کر رہے ہیں، انہوں نے جس طرح زندگی گزاری، ہم بھی اسی ڈگر پر زندگی گزارنے کی صحیح کریں، کوشش کریں۔ جس طرح یہ عبادت کرتے تھے میرے مرشد غوث پاک، اس طرح یہ عبادت تو ہمارے بس کا روگ نہیں ہے،
تو یہ تو 80 دن تک کے تو ان کے فاقے، نہ کھانا پینا نہیں، 80 دن تک یہ ثابت ہے سیرت کی کتابوں میں. تو یہ ہمارے لیے ممکن نہیں ہے، یہ ان کی کرامت ہے. 80 دن تک نارمل آدمی زندہ نہیں رہ سکتا بغیر کھائے. تو چلو جو ہمارے لیے ممکن ہے، 5 وقت نماز یہ غوث پاک پڑھتے تھے، ٹھیک ہے نا، یہ ہمارے لیے ممکن ہے، ہم بھی پڑھا کریں. اسی طرح ہمارے غوث پاک تلاوت فرماتے تھے. ان جیسی تلاوت تو اگر ہم کیا کریں گے، ایک پاؤں پہ کھڑے ہو کر پورا قرآن پڑھ لینا، اور یہ ان جیسا ہم سے نہیں ہو سکتا. لیکن ہم تھوڑا تھوڑا تو کریں، ہم تو قرآن کریم کھول کر بھی تو نہیں دیکھتے نا. تو ہم یعنی غوث پاک کے نیاز کوئی سمجھتے کہ ساری عقیدت اسی میں مطلب سمائی ہوئی ہے. تو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ہم بے شک ہم نیاز کھاتے ہیں، نیاز کھلاتے ہیں، کھاتے ہیں، ہم نیازی ہیں، لیکن پہلے نمازی ہیں. میرا نام علی حمزہ عطاری ہے. الحمدللہ جامعۃ المدینہ سردار آباد سے ہدا مسجد سے تشریف لائے ہیں. الحمدللہ یہاں پر باپا کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں، شرکت ہوئی ہے مدنی مذاکرے میں، اور اس کے بعد باپا سے الحمدللہ ہماری ملاقات بھی ہوئی ہے. ہم نے پاپا سے ملاقات بھی کی ہے اور انہوں نے ہمیں تحفہ بھی عطا فرمایا ہے. باپا سے مل کے بہت سکون ملا. الحمدللہ ہمیں باپا نے نمازی کی ترغیب دی اور ہم نماز پڑھتے ہیں. الحمدللہ ہم دعوت اسلامی سے مابوسہ ہو کے الحمدللہ عز و جل ہم 3 دن کے قافلے کے لیے باپا جان کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں سردار آباد سے. الحمدللہ یہاں پر ہمیں بہت ہی اچھا تاثرات ملے ہیں، اور ہم نے باپا جان سے ابھی تھوڑی دیر پہلے ملاقات کی ہے، اور باپا جان نے ہمیں الحمدللہ تحفے بھی عطا فرمائے ہیں. اترے سنت بانٹتا ہے اے میرے عطار تو، اترے سنت بانٹتا ہے اے میرے عطار تو، اترے سنت بانٹتا ہے اے میرے عطار تو. ساری دنیا کے کناروں سے صدا چکا ہے عاشقوں کا قافلہ سالار تو، بن چکا ہے عاشقوں کا قافلہ سالار تو. اہل سنت کے لیے صاحب شاہکار تو، اترے سنت بانٹتا ہے اے میرے عطار تو، اترے سنت بانٹتا ہے اے میرے عطار تو، اترے سنت بانٹتا ہے اے میرے عطار تو. تو جہاں کے عاشقوں کی دل کی دھڑکن بن گیا، تو جہاں کے عاشقوں کے دل کی دھڑکن بن گیا، تو جہاں کے عاشقوں کے دل کی دھڑکن بن گیا. اترے سنت بانٹتا ہے اے میرے عطار تو، اترے سنت بانٹتا ہے اے میرے عطار تو. باپا جو مدرسۃ المدینہ بالغہ نہیں پڑھاتے ان کے لیے آپ کیا فرماتے ہیں؟ رب کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے عالی شان ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے وہ بہتر ہے. تو یہ بھلائی ہم سبھی کو حاصل کرنی چاہیے، سیکھیں بھی سکھائیں بھی. تو اسی طرح قرآن کی تعلیم بھی عام ہونی ہے، ورنہ ہم پڑھانا چھوڑ دیں گے تو آہستہ آہستہ کیا ہوا. تو جو نہیں پڑھا رہے ہمت کریں، صرف 40 منٹ کا تو مدرسہ ہے، مدرسۃ المدینہ بالغاً، خواہ عشاء کے بعد پڑھائیں خواہ فجر کے بعد پڑھائیں، جو آپ کو اور آپ کے پاس پڑھنے والوں کو مناسب وقت طے ہو جائے اس میں پڑھائیں. اور جو پڑھے ہوئے اور پڑھانا کا موقع نہیں ہے تب بھی وہ بھی اس میں تشریف لے جائیں تاکہ انفرادی کوشش وغیرہ کی جا سکے اور رونق بڑھے مدرسے کی. اور پڑھانا مدنی مرکز کے دیے ہوئے مدنی پھولوں کے مطابق ہے. نگران شورا نے باب المدینہ کراچی پاکستان میں مدنی چینل کے ناظرین اور دیگر کو مدنی پھولوں سے نوازا. آپ کا سنتوں بھرا بیان مدنی چینل پر براہ راست
ٹیلی کاسٹ کیا گیا۔ چلتے ہیں نگران شورا کے سنتوں بھرے بیان کی جھلکیوں کی جانب۔ دعوت اسلامی کا ایک شعبہ ہے مجلس برائے اصلاح کے دیان، ان کی اصلاح کے عنوان پر یہ مجلس بنائی گئی ہے۔ الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، اور مسلمان کے لیے خوف خدا کا ہونا یہ انتہائی لازمی شے ہے۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بیٹے کو فرمایا، اے میرے بیٹے تم سفلہ بننے سے بچنا۔ اس نے عرض کی سفلہ کون ہے؟ فرمایا وہ جو رب تعالیٰ سے نہیں ڈرتا۔ اسلام کی اگر سزاؤں کی بات کریں تو قتل کی اپنی سزائیں، اس کے ایک اپنے معاملات ہیں، قتل کی اپنی اقسام ہیں، قتل خطا، قتل عمد۔ نارملی طور پر کسی ملک میں، کسی ریاست میں جو نارملی طور پر جرائم کا ارتکاب کیا جاتا ہے، اگر ہم اس کی فہرست میں جاتے ہیں، اس میں برادریوں میں دشمنیاں بھی ہیں، خاندانی اور سیاسی جھگڑے بھی ہیں، سماجی جھگڑے بھی ہیں، غیرت کے نام پر بھی قتل و تشدد ہو رہا ہے۔ ڈکیتی الگ ہے، بینکوں میں الگ ہے، دیگر اداروں میں الگ ہے، مختلف انداز سے چوری اور ڈکیتی کا ایک معاملہ ہے۔ بہت سارے جرائم ایسے ہیں جس میں کئی ملکوں نے کچھ نہ کچھ لیگلٹی موجود ہے، اس کی مطلب کہ وہ قانونی اس کو سرپرستی موجود ہے۔ اگر کہا جائے تو شاید غلط نہ ہوگا کہ کئی جرائم ایسے ہیں کہ جن کی اگر سرپرستی نہ ہو تو وہ جرائم ختم ہو جائیں۔ نشہ کرنے والا مجرم، نشہ بیچنے والا مجرم، تو نشہ بیچنے والے کی سرپرستی کرنے والا بھی تو مجرم ہوا نا۔ بتہ خوری ایک واہ برائے تاوان، بتہ خوری تو دکانوں میں جا جا کر، آفسوں میں جا جا کر پرچیاں دے کر آ جاتے ہیں۔ بے شرم کو شرم نہیں آتی کہ لوگوں کو دھمکا کر، ڈرا کر پیسے وصول کرتا ہے۔ جو اسلام اور دین کے بارے میں جو مسکنسیپشنز پیدا کیے جا رہے ہیں، ٹاپ 10 کنٹریز کو اب سرچ کرے جن میں جرائم، نمبر آف جرائم ایز پر پاپولیشن سب سے زیادہ ہیں، آپ کو ان 10 ممالک میں، ٹاپ 10 میں ایک بھی مسلمان کا ملک نہیں ملے گا۔ اگرچہ ہمارا ملک پاکستان ان 10 کی لسٹ میں نہیں ہے، لیکن ہمارے یہاں جرائم کم نہیں ہے۔ کراچی میں ہر ماہ 56 کروڑ مالیت کے 800 سے 1000 موبائل فون چھینے جاتے ہیں۔ ارے خدا سے لڑ کے بھی کوئی جیتا ہے کیا؟ گن لے کر ٹاٹا ٹاٹا کر کے بس اسٹاپ پر کھڑے ہوئے لوگوں کو مار دیا، تمہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ مارا کیوں ہے میں نے ان کو، یہ ہے کون جس کو میں نے قتل کر دیا۔ وہ جب قیامت کے روز یہ رب کی بارگاہ میں حاضر ہو کر تمہارا گریبان پکڑے گے، مولا ہم تو کھڑے تھے بس اسٹاپ کے اوپر، ہم تو جا رہے تھے بس کے اندر، ہم تو گھر کی گیلری اور کھڑکی میں اور چھت پر موجود تھے، اس ظالم کی گن نے ہمارا بچہ چھین لیا، ہماری جان لے لی، اللہ تو اس سے ہمارا حساب دلا دے۔ سلسلہ عبرتناک خبریں ہوا براہ راست، مدنی چینل کا انتہائی منفرد سلسلہ جس میں نگران شورا نے عبرت کے مدنی پھولوں سے نوازا۔ درس عبرت سے بھرپور سلسلے کی جھلکیاں پیش خدمت ہیں۔ یوں تو ہمارے پاس عبرتناک خبروں کے حوالے سے ایک فہرست ہے آج بھی۔ وہ کچھ ہوا کہ جس کے بعد وہ پورے کا پورا گھرانہ غم و دکھ میں ڈوب گیا۔ کیا ہوا؟ آئیے پہلے اس کی خبر دیکھتے ہیں۔ لاہور، شادی ہال کی دیوار گر گئی، دلہن سمیت 5 افراد جاں بحق، 20 زخمی۔ تقریب ہے، اس تقریب کے اندر دیوار گری اور دیوار گرنے سے دلہن ہی اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ تو اب لڑکا تو رہ گیا، لڑکا دنیا سے چلا گیا، دلہن تو رہ گئی۔ اس پہ کتنی عبرت ہے۔ دل پہ غم چھا گیا یا رسول خدا، کیا بنے گا میرا یا رسول خدا، دل پہ غم چھا گیا یا رسول خدا، کیا بنے گا میرا یا رسول خدا۔ ایک طبقہ آتا ہے ایک جگہ پر کہ وہ اللہ کا ذکر کر رہا ہے، تلاوت کر رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے اور اس میں اس کی روح نکل جاتی ہے۔ ایک طبقہ ہوتا ہے وہاں بے پردگی ہوتی ہے، گانے باجے ہوتے ہیں، موسیقی ہوتی ہے، خوب ہلا گلا ہو رہا ہوتا ہے، گویا کہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کی فرما برداری والے بظاہر کو وہاں کام نہیں ہو رہے ہوتے۔ لاہور کے تجارتی پلازا میں آگ لگ گئی، 13 افراد جاں بحق۔
दिल पे गम छा गया या रसूले खुदा क्या बनेगा मेरा या रसूले खुदा। हम मुख्तलिफ असबाब और ज़राए को गौर करते हैं लेकिन मौत याद नहीं आ रही। बस सबसे ये जो हमारे सिलसिले की जो कहते हैं ना कि वो एक मरकज़ी नुक्ता जिसे कहते हैं, एक सेंट्रल पॉइंट है, एक ख़ास जो पहलू है इस सिलसिले का, वो ये है कि हम इन तमाम तर वाक़ियात को देखकर मौत को याद नहीं करते। आप बोले मौत को याद करते, अब करे क्या? अब जिसको मौत याद आ जाएगी, जिसके अंदर मौत की तैयारी का एक एहसास पैदा होगा कि मैं मर रहा हूँ, मैं मरने वाला हूँ, और नो डाउट कि नेक्स्ट मिनट, नेक्स्ट सेकेंड मेरा आखिरी हो। गुज़श्ता दिनों रुकने शुरा हाजी अब्दुल हबीब अत्तारी ने आर्ट्स काउंसिल बाउल मदीना कराची पाकिस्तान में होने वाले सुन्नतों भरे इज्तिमा में बयान फरमाया था। इस मौके पर शुरका ने मदनी चैनल को अपने तासुरात भी दिए। कमिश्नर कराची शोएब अहमद सिद्दीकी ने मदनी चैनल से गुफ्तगू की। मुसलमान ये चाहता है कि मेरा भला हो जाए, सामने वाले का बेड़ा गर्क हो जाए, मुझे उसकी कोई परवाह नहीं, मेरे काम सीधे होने चाहिए। शरीयत ये नहीं चाहती, इस्लाम इस बात का दर्ज नहीं देता। अरे हमारे सहाबा, हमारे इस्लाम खुद कुर्बान हो जाते, अपने भाइयों के लिए मदद करते, कि कैसा सब्र था। हमें मुस्तफा से प्यार है, मुस्तफा से प्यार है, मुस्तफा से प्यार है, मुस्तफा से प्यार, हमें मुस्तफा से प्यार है, प्यार है, हमें मुस्तफा से प्यार है, प्यार है। इस वक्त जिस हॉल में मौजूद हैं, ये वो हॉल है जहाँ डांस होता है, गाने होते हैं, ना जाने यहाँ पर अल्लाह की कितनी नाफरमानी अब तक हो चुकी हैं। और इसी हॉल में दावत इस्लामी के तहत अल्हम्दुलिल्लाह आज बयान हुआ, इज्तिमा मीलाद हुआ, जिसमें शोबिस से वाबस्ता गुलूकार, डायरेक्टर, सिंगर, कॉमेडियन और इस तरह के वाबस्ता शोबिस के लोगों ने शिरकत की। अल्लाह का जिक्र हुआ, अल्लाह के महबूब का जिक्र हुआ, यहाँ पे दुआ हुई अल्हम्दुलिल्लाह। और शोबिस से वाबस्ता बेशुमार फ़नकारों ने नीयत करी है कि ये इज्तिमा मीलाद दोबारा दावत इस्लामिया रखे, कि जिस जगह पर अल्लाह की नाफरमानी होती है वहाँ अल्लाह के जिक्र को यहाँ बुलंद किया गया है। और इंशाअल्लाह ये फ़नकार, अदाकार अमीर अहले सुन्नत से मदनी मुज़ाकरे में बयान सुनने के लिए ज़रूर शिरकत करेंगे। आइए इनसे हम कुछ तासुरात भी लेते हैं कि इस इज्तिमा में ये आए, इनको कैसा लगा, और आइंदा जुमा जो हमारा मदनी मुज़ाकरा है उसके लिए ये क्या तैयारियां करेंगे। सबसे पहले तो ये कि सब्र के बारे में जो मालूमात हासिल हुई है वो बहुत ही फ़ायदेमंद थी। बाकी जो उन्होंने कहा, हम मुसलमान होने के नाते और इंसान होने के नाते हमें वही करना चाहिए जो सब्र है, लेकिन वाकई हम लोग सब्र नहीं करते हैं, जिसका हम बहुत नुकसान भी उठाते हैं। माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा, और आप लोगों को मुबारक हो। आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान में इस तरह की पहली बार दावत इस्लामी के हवाले से एक तकरीब थी, और इंशाल्लाह मेरी दुआ है कि इस तरह के हर रोज़ प्रोग्राम यहाँ पर दावत इस्लामी के तहत होते रहें। और तमाम ही शोबे से मुंसलिक लोगों से, जो मेरे कोलीग्स हैं, सीनियर्स हैं, जूनियर्स हैं, उनसे एक दरख्वास्त है कि हम लोग ज़िंदगी में न जाने कितनी गलतियाँ साथ लिए चलते हैं, अपने अमाल को भारी करके, और हमें अंदाज़ा भी नहीं होता, आज काफ़ी चीज़ों का पता चला। तो कम से कम इस तरह की महफिल में शरीक रह के हमें अपनी उन गलतियों को सुधारते रहना चाहिए। मैं इंशाअल्लाह ताला दावत इस्लामी का हर इज्तिमा अटेंड करूँगा, और मैं चाहता हूँ कि आर्ट काउंसिल ऑफ पाकिस्तान में ऐसी तकरीबात होनी चाहिए और होती रहे। सरकार की तरफ से हुआ है, हम लोगों ने कुछ नहीं करा, ये आते हैं वही जिन्हें सरकार बुलाते हैं। बहुत ही भरपूर और रूहानी इज्तिमा था, उसमें शिरकत करने का मौका मिला। रसूल पाक मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िक्र की महफिल थी, और अल्लाह ताला इसके फ्यूज़ व बरक़ात से सबको मुस्तफ़ीज़ फरमाए। तो मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आर्ट्स काउंसिल जैसी जगह पर आप लोगों ने इसका इनेकाद किया, और मेरी आपसे गुजारिश भी है और दुआ भी है कि यहाँ पर आप गाए बगाए करते रहिए। यही करना चाहिए, आप लोगों को बाकायदा प्रोग्राम यहाँ पे अरेंज करें, और हम लोग मीडिया वालों को थोड़ा सा दीन के बारे में भी अवेयरनेस दें। हाँ, बताते रहें। बिल्कुल। मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल। रुकन शूरा अकील अत्तारी अल मदनी ने आलमी मदनी मरकज़ फैज़ान मदीना बाबुल मदीना कराची पाकिस्तान में मुख्तलिफ मजालिस के इस्लामी भाइयों को अपने मदनी फूल देते हुए दारुल इफ्ता अहले सुन्नत से रहनुमाई लेने का फरमाया। प्यारे और मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, मदनी चैनल के नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ वजल हमारा इस वक्त तरबियत का सिलसिला
عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں جاری ہے، تو مختلف عنوانات کے تحت تربیت کا سلسلہ ہے۔ تو آج ہم جس موضوع کے اوپر گفتگو کر رہے ہیں اس کا تعلق وقف املاک کے ساتھ ہے کہ الحمدللہ دعوت اسلامی کے پاس بھی بے شمار جگہیں مساجد کی صورت میں، مدارس کی صورت میں، مدنی مراکز کی صورت میں ہیں۔ تو وقف کے احکام، یہ جو بھی مساجد کی انتظامیہ ہیں، مدارس کی انتظامیہ ہیں چلانے والے، ان کے اوپر ان کے احکام سیکھنا ضروری ہے۔ وقف ہوتا کیا ہے، وقف کے معنی کیا ہیں، اور اس وقف کا ثواب ہمیں کیا ملتا ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ کسی شے کو اپنی ملک سے خارج کر کے خالص اللہ عز و جل کی ملک کر دیا جائے، اس طرح کہ اس کا نفع بندگان خدا میں سے جس کو چاہے ملتا رہے، تو یہ وقف ہے۔ اور 3 اعمال ایسے ہیں کہ جن کا مرنے کے بعد بھی ثواب ملے گا۔ ویسے تو ہمارے اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، لیکن 3 اعمال ایسے ہیں جن کا ثواب ہمیں ملے گا، اور ان میں سے ایک وقف ہے کہ کسی نے مسجد بنا دی، کسی نے مدرسہ بنا دیا، کسی نے کنواں کھدوا دیا، تو اس کو اس کا ثواب ہمیشہ ملتا رہے گا۔ کہ وقف ایک صدقہ جاریہ ہے کہ واقف یعنی وقف کرنے والا ہمیشہ اس کا ثواب پاتا رہے گا۔ رکن شورا حاجی محمد علی اتاری نے گزشتہ دنوں حبیب گنج ڈھاکہ بنگلہ دیش میں ہونے والے تربیتی اجتماع میں شرکاء کو مدنی پھولوں سے نوازا۔ بنگلہ دیش چلتے ہیں جہاں سلہٹ کابینات کے اسلامی بھائی جمع ہوئے۔ سنتوں کا میں چرچا کروں رات دن، سنتوں کا میں چرچا کروں رات دن، ہوا تا ایسا جذبہ پائے چار یار، ہوا تا ایسا جذبہ پائے چار یار۔ ماہ عشق رسول، اس ضمن میں عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی پاکستان میں درود خوانی کا سلسلہ ہوا، جبکہ لاہور اور یو کے بھی کچھ مناظر آپ کو اس مقدس ماہ میں دکھاتے ہیں۔ سنو جمال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا، عز و جلال مصطفیٰ عز و جلال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا، عز و جلال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا، انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، ندیاں پر آب رحمت کی ہے جاری واہ واہ، اسی طرف روزے کا نور اس سمت منبر کی بہار، اسی طرف روزے کا نور اس سمت منبر کی بہار، بیچ میں جنت کی پیاری 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 واہ واہ، صدقے اس انعام کے قربان اس اکرام کے، صدقے اس انعام کے قربان اس اکرام کے، ہو رہی ہے دونوں عالم میں تمہاری واہ واہ، خامائے قدرت کا حسن دستکاری واہ واہ، خامائے قدرت کا حسن دستکاری واہ واہ، خامائے قدرت کا حسن دستکاری واہ واہ، کیا ہی تصویر اپنے پیارے کی سواری واہ واہ، حسن و جمال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا، حسن و جمال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا، عز و جلال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا، عز و جلال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا، اقوال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا، افعال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا۔
رکن شورا رفیع اتاری نے IDPs مدنی منوں اور مدنی منیوں پر شفقت فرمائی. درپیزو خیبر پختونخوا پاکستان میں آپ نے سنتوں پر عمل کا ذہن دیا. یہ بچے جو ہیں یہ ماشاءاللہ یہاں قرآن پاک پڑھتے ہیں, دعائیں بھی انہوں نے سیکھی ہیں اور بھی بہت کچھ سیکھا ہے. آج ہم ان کے پاس آئے, ان کو ملنے کے لیے آئے ہیں. انشاءاللہ ان سے کچھ سیکھتے ہیں, سنتے ہیں انہوں نے کیا سیکھا ہے. اور ان کے لیے ہمارے سائن بھائیوں نے ہائی یعنی سوٹ, جرسی اور جرابیں ان کا بھی اہتمام کیا ہے. انشاءاللہ وہ بھی ان کو دیے جائیں گے. آئیے پہلے سے کچھ سنتے ہیں کہ ان کیا یاد ہے. دعوت اسلامی کی قیوم سارے جہاں میں مچ جائے دھوم, اس پہ فدا ہو بچہ بچہ. یا اللہ میری جھولی بھر دے, یا اللہ میری جھولی بھر دے, یا اللہ میری جھولی بھر دے, یا اللہ میری جھولی بھر دے. زمزم نگر حیدرآباد کے ڈویژن نانا بابا میں ہونے والے تربیتی اجتماع میں نگران پاک امجدی کابینات نے سنتوں بھرا بیان فرماتے ہوئے مدنی پھولوں میں مدنی قافلوں میں سفر کا ذہن دیا. تیرا شکر مولا دیا مدنی ماحول, تیرا شکر مولا دیا مدنی ماحول. نہ چھوٹے کبھی بھی خدا مدنی ماحول, نہ چھوٹے کبھی بھی خدا مدنی ماحول. دعا ہے یہ تجھ سے دل ایسا لگا دے, دعا ہے یہ تجھ سے دل ایسا لگا دے. نہ چھوٹے کبھی بھی خدا مدنی ماحول, نہ چھوٹے کبھی بھی خدا مدنی ماحول. اورنگی ٹاؤن باب المدینہ کراچی پاکستان میں مجلس مدرسۃ المدینہ کے تحت ہونے والے تقسیم اسناد اجتماع کے بعد شخصیت نے مدنی چینل کو اپنے تاثرات میں خدمات دعوت اسلامی کو خوب سراہا. سب سے پہلے تو میں امیر اہل سنت حضرت مولانا الیاس قادری صاحب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے جو نوجوان اور کم عمر بچوں کی ذہنی تربیت شروع کی ہے, اس کا پھل میں سمجھتا ہوں کہ آج میرے سامنے موجود ہے. اور ان کے قائم کردہ جو مدارسۃ المدینہ کے نام سے جو مدارس ہیں, وہاں سے کم عمری میں اور نوجوانی تک اور پھر اس کے بعد اوائل عمری میں جو افراد کی اخلاقی اور ذہنی تربیت کی جاتی ہے, میں سمجھتا ہوں کہ آج کے اس معاشرے میں اس کی اشد ضرورت ہے. کیونکہ آج ہر شخص, ہر علاقہ ایک افراتفری اور معاشرتی برائیوں میں الجھا ہوا ہے. ایسے ماحول میں دینی کام اور نوجوانوں کو, بچوں کو دین کی طرف راغب کرنے کا جو کام حضرت الیاس قادری صاحب نے اور ان کے اکابرین نے شروع کیا ہے, وہ یقیناً قابل تحسین ہے. اور آج میں یہ جہاں پہ کھڑا ہوں, یقیناً میری کانسٹیٹیونسی ہے, میرا حلقہ ہے, اور یہاں پر ہزاروں کی تعداد میں جو کم عمر بچے اور نوجوان یہاں پر موجود ہیں, جو مدنی پھول موجود ہیں. میری معلومات کے مطابق جو مجھے معلوم ہے کہ ہزاروں کی تعداد میں جو ہے وہ پورے پاکستان بھر میں اور خاص کر اورنگی ٹاؤن میں جو ہیں وہ کم از کم جو ہے 300 اس سال کی صرف بات کر رہا ہوں کہ 371 مدنی پھول جو ہیں وہ حافظ قرآن انہوں نے حفظ کیا ہے اور ناظرہ کیا ہے, پھر حفظ کیا ہے, جس کی تعداد بھی سینکڑوں میں. صرف اتنی درخواست کروں گا امیر اہل سنت سے کہ ملک کی موجودہ صورتحال پر بیمار ہیں, یقیناً وہ لوگ دعا کرتے ہیں. میری بھی یہی درخواست ہے, امیر اہل سنت اگر میری آواز سن رہے ہیں,
अगर ये आवाज़ उन तक पहुँचे तो खुसूसी तौर पे जो है वो पूरे पाकिस्तान के लिए, कराची के लिए और ख़ास कर बिलखुसूस औरंगी टाउन में जो जिस तरीके के जो सूरत हाल है रोज़ाना की बुनियाद पर, दूसरे जो दुनियावी मसाइल में उलझे हुए हैं, इन तमाम मसाइल के लिए, बीमारों के लिए और ख़ास कर मेरे लिए कि मैं भी इस वक्त एक मसले से गुज़र रहा हूँ, आमिर अहले सुन्नत से दरख्वास्त है कि वो उन तमाम लोगों के लिए दुआ करें और मुझे उम्मीद है कि मेरी आवाज़ उन तक पहुँचेगी और वो दुआ ज़रूर फरमाएंगे इंशाअल्लाह। मदनी चैनल के नाजरीन, आपने आज की दावत इस्लामी की मदनी खबरें मुलाहज़ा फरमाई। मज़ीद खबरों के साथ फिर हाजिर होंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। मदनी चैनल देखते रहिए। ग़ीबत के खिलाफ जंग जारी रहेगी इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। झूठ के खिलाफ जंग जारी रहेगी इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। मस्जिद भरो तहरीक जारी रहेगी इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। शुरूर फितन से सदा बचाया रब, इसे शुरूर फितन से सदा बचाया